السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری جماعت حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہ اور حضرت مولانا ظہیر الحسن صاحب اور ہمارے صاحب منصوری صاحب اور عارف بھائی اور میں بنگلور سے 5 آدمی کی جماعت طے ہوئی تھی یورپ کے مشورے میں جانے کے لیے۔ یورپ والے سال میں ہر 4 ماہ پر مشورہ کرتے ہیں اور وہ بدل بدل کر کرتے ہیں۔ گزشتہ مشورہ ان کا جنوری میں ہوا تھا ترکی میں، فاروق بھائی کے ساتھ ہم گئے تھے، بہت اچھا مشورہ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ مشورہ انگلینڈ میں طے ہوا، تو الحمدللہ ہماری جماعت سعودی ایئر لائن سے جدہ ہوتے ہوئے ہم لوگ لندن پہنچے 17 تاریخ کو پچھلے ماہ کی۔ لندن میں ایک دن تھے، وہاں کے 2 مرکز ہیں، بڑا ایک چھوٹا، چھوٹے مرکز میں ہمارا قیام رہا اور اگلے دن فجر کے بعد اس مرکز کی مجلس میں مختصر پروگرام ہوا اور ناشتے کے بعد ہماری جماعت وہاں سے لسٹن کے لیے روانہ ہوئی۔ تقریباً 3 گھنٹے کا سفر تھا وہ۔ لسٹن میں انہوں نے علماء کا جوڑ رکھا تھا، تو حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کے ساتھ 2 ساتھی وہاں رک گئے۔ ہم لوگ وہاں رک کر کھانے کے بعد پھر وہاں سے جماعت کے 2 حصے ہو کر بلیک بن جہاں جوڑ تھا وہاں ہماری جماعت بھیج دی گئی جمعرات کے دن۔ تو جمعرات کو چونکہ ان کا ہفتے واری اجتماع کا دن بھی تھا، ان کا تقاضا تھا کہ ایک جماعت آ جائے، تو الحمدللہ ہماری جماعت پہنچ گئی 3 ساتھیوں کی۔ تو وہاں ان کا جمعرات کا جوڑ تھا۔ الحمدللہ جیسا یہ مجمع ہمارا مسجد بھری ہوئی ہے، اس طرح مکی مسجد کے نام سے ایک بڑی مسجد ہے 3 منزلہ، اس میں الحمدللہ انہوں نے وہ ہفتے واری اجتماع کرتے ہیں اور ایک طرح سے اس وقت پورے انگلینڈ کا وہ مرکز بھی ہے۔ ڈیوزبری کے بعد جو ہے سب سے بڑا مرکز جو ہے ان کا بلیک بن میں ہے، جس کی مزید بڑی مشاہدہ ہے اور ماشاءاللہ ساتھی بھی بہت قربانی والے، نصرت والے موجود ہیں۔ تو تقریباً 2000 کے قریب ان کا مجمع تھا جمعرات کے دن۔ اس میں بات ہوئی ترجمے کے ساتھ، انگریزی میں، اردو میں بات، انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع تشکیل پر، ترغیب کے بعد تشکیل ہوتی ہے تو بڑا مجمع کھڑا ہو گیا 4 مہینوں کے لیے، چلوں کے لیے۔ اگلے دن جمعہ تھا، تو جمعے کے دن انہوں نے مختلف مسجدوں میں ہماری جماعت کو تقسیم کیا کہ جمعے کی نماز پڑھیں، جمعے سے پہلے وہاں بیان کا موقع ہے تو بیان کریں۔ تو الحمدللہ ایک جماعت جو ہے پڑوس سے بھی آئی تھی، جس میں مولانا خورشید صاحب اور اسی طرح ڈاکٹر ندیم اشرف صاحب، یہ ذمہ دار حضرات ہیں، 2 ساتھی اور بھی تھے۔ اسی طرح بنگلہ دیش سے بھی 2-3 ساتھی آئے تھے۔ تو گویا کہ سب مل کر ہم لوگوں نے یعنی اجتماع بھی سنبھالا، مشورہ بھی سنبھالا۔ تو مجھے ایک مسجد میں لے گئے جو بڑی مسجد تھی۔ ایک ڈاکٹر ہے رفیق صاحب پڑوس کے، ان کا عجیب حادثہ ہوا تھا، سنا رہے تھے کہ چند 1 سال پہلے کچھ اس طرح ان کے گھر پر کچھ جو ہے دشمنوں نے آتش گیر مادہ پھینک کر ان کے سارے گھر کو جلا دیا تھا، جس میں ان کی 2 بچیاں، 1 بچہ اور ان کی بیوی سب جل گئے۔ وہ عجیب حادثہ ہوا تھا، ان پر بڑا غم تھا۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنے صرف خاص سے ایک مسجد بنائی، اس کا نام ہی انہوں نے مسجد شہداء رکھا ہے۔ تو اس میں ایک عرب ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ وہ تبلیغ میں نہیں لگے ہیں، بلکہ تبلیغ ان کو لگ گئی ہے۔ وہ تبلیغ میں داخل نہیں ہوئے، تبلیغ ان کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ جو ہے مجھے بھیجا گیا، تو جمعے سے پہلے عربی میں بات ہوئی، انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جمعے کا خطبہ بھی، نماز بھی آپ ہی کو پڑھانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم تو خطیب ہیں، خطبہ دینے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ خطبہ اور نماز ہوئی اور اس کے بعد ان سے بھی ملاقات ہوئی جو رفیق صاحب تھے۔ عرب بہت بڑی تعداد میں
100 ملیار کے اور دوسرے ملکوں کے عرب ہیں جو ماشاءاللہ وہاں نماز پڑھتے ہیں. مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی تھی اور بھی جو ہے وہ تعمیر کے مرحلے سے چل رہی ہے اگلا. تو ماشاءاللہ وہاں سے بھی کافی ساتھی، ارے میں نے تو غلط کہہ دیا، یہ آگے بڑھ گیا میں. یہ یو کے کی بات نہیں ہے، یہ بات جو ہے وہ آئرلینڈ کی تھی جو جمعے کی بات میں کر رہا تھا. چنانچہ یو کے میں جمعے کے دن کہیں گئی نہیں، ہماری جماعت وہیں رہی اور 11:30-12 بجے مشورہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہماری 9 مجلسیں ہیں جس میں مختلف کام ہونے ہیں. 2 مجلسوں میں انہوں نے اپنے مشورے کیے، اپنے یورپ کے تقریباً 28 ملک ہیں یورپ کے جو جمع ہوتے ہیں، اس میں 21 ملک کے لوگ آئے تھے. پوچھا گیا ابھی باقی ساتھی کیوں نہیں آ سکے؟ کہتے وہ بھی آنا چاہتے تھے لیکن ویزے کی دشواریاں تھیں کہ ویزا ملنا مشکل تھا. وہ بھی تڑپ کر رہ گئے کہ صاحب ہم بھی حاضر ہو جاتے ویزا مل جاتا، لیکن وہ نہ آتے ہوئے بھی دل کے ساتھ اس مشورے میں وہ شریک رہے گویا کے. چنانچہ الحمدللہ 9 مجلسیں طے ہوئی جس میں 2 مجلسوں میں ان کے آپس کے مشورے ہوئے، ملکوں کے تقاضے کیا ہیں، اور ایک لمبا مشورہ جو ہے، ایک لمبی مجلس جو ہے وہ کارگزاری کی رہی. کارگزاری کے مجلس میں ماشاءاللہ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ صاحب جو حلقوں کو حلقے دیتے ہیں، شہروں کو شہر دیتے ہیں، صوبوں کو صوبے دیتے ہیں، اس طرح ماشاءاللہ ان حضرات نے یعنی ایک ملک والے جہاں کام اچھی طرح ہے ماشاءاللہ چاہتی ہیں، انہوں نے دوسرے ملک کو جو ہے اس کی ذمہ داری دی ہوئی ہے. تو اس طرح اس کا بھی مذاکرہ ہوا بھی آپ کے ذمہ فلاں ملک تھا، آپ نے جو ہے اس ملک پر کتنی جماعتیں بھیجی، کیا کام ہوا، جو اس ملک میں کام کی سطح تھی وہ کتنی اوپر ہوئی، یہ ساری باتیں سامنے آئیں. اسی طرح جو ہے ان کی جماعتیں ایک سال اپنے ملک میں چلتی ہیں، اگلے سال جو ہے مشورے سے ان کے جو پڑوسی ملک ہیں یورپ کے اس میں جماعتیں جاتی ہیں، اور تیسرے سال جو ہے وہ تربیت کے جو ملک کہلاتے ہیں، ہمارے 3 ملک ہیں، ہمارا ملک ہے، پڑوس کا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کی جماعتیں جاتی ہیں. وہ ارادے بھی کرتے اتنی جماعتیں ہم بھیجیں گے. تو ماشاءاللہ وہ ساری انہوں نے کارگزاریاں سنائی کہ ہمارے جو ہے اتنی جماعتیں 4 مہینے میں جو اپنے ملک میں چلی، 4 مہینے میں ہماری اتنی جماعتیں پڑوس کے ملکوں میں چلی، اور اتنے ساتھی ہمارے ماشاءاللہ وہ جو ہے پڑوس میں گئے. ہمارے ملک میں آنا تو قانونی اعتبار سے دشواری ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے پڑوس کے ملک میں ماشاءاللہ کافی جماعتیں بھیجی. ساری کارگزاری ان کے البتہ سامنے آئی. کچھ کارگزاری عربی میں آئی، کچھ انگریزی میں آئی، کچھ اردو میں آئی، جہاں ضرورت تھی ترجمے کے وہ ترجمے کیے گئے. تو الحمدللہ اس طرح جو ہے 9 مجلسوں میں 2 مجلسیں تو ان کے اثر کے بعد ذرا لمبا وقت ہوتا ہے، مغرب تک ان کے آپس کے مشورے بھی تھے، اس میں ہم بھی شریک ہوتے تھے. مشورے سے پہلے بھی کوئی ساتھی تھوڑی بات کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے مشورے سے پہلے تھوڑی بات ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، اور جو ہے اس کے سلسلے میں فکر دلائی جاتی ہے. اسی طرح جو کارگزاری سے پہلے بھی، جیسے کل جو ہے ظہر سے پہلے فاروق نے بات کی کہ کارگزاری ایک آئینہ ہے، ہر آدمی کو اس میں دیکھنا ہے کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے، کہیں خوبی ہے تو اسے لینا ہے، کہیں کمزوری ہے اسے دور کرنے کی سارا مجمع مل کر فکر کرنا ہے، کون سے ملک میں کیا حالات ہیں. تو ماشاءاللہ یعنی مجمع جو ہے بڑا فکر مند مجمع ہے، تعلیم مجمع ہے اور کام کو سمجھا ہوا ہے. تو اس طرح ماشاءاللہ یعنی اتوار کے دن ان کی جمعے سے ان کا مشورہ شروع ہوا، اور اتوار کے دن جو ہے وہ تقریباً 8:30-9 بجے کے قریب دعا ہو گئی. اب ہمارے پاس 4 دن اور باقی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یہیں رہنا ہے، یعنی بلاک بند ہی میں جہاں مشورہ ہوا تھا وہیں رہنا ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے مغرب کے بعد ایک بڑا مجمع جو بلاک بند اور اطراف کا ہے، جو مشورے میں نہیں شریک ہو سکتا، اس لیے کہ تعداد طے کر کے بلاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں تعداد صبح کو دی جاتی ہے کہ ہمارے ملک کے مشورے میں، اس سے ماہی مشورے میں اتنے ہی لوگ آئے، یہ الگ بات ہے کہ تعداد بڑھ جاتی ہے. اسی طرح وہاں بھی کچھ تعداد بڑھ جاتی ہے. چنانچہ شہر والوں کو منع کر دیا تھا، قریب والوں کو، بھئی آپ کو جو ہے آخری دن بلایا جائے گا. چنانچہ مغرب میں بڑا مجمع ماشاءاللہ، جیسے پہلے دن جمعرات کے دن تھا ان کی شب گزاری میں، اس وقت بڑا مجمع آ گیا، اور حضرت مولانا احمد ڈاکٹر صاحب کی بات ماشاءاللہ ہر جگہ بڑے مجمع میں ہوتی رہی، اور بڑا مجمع کھڑے ہو کر جو ہے بڑے ارادے عزائم کرتا تھا، ہم 4 مہینے لگائیں گے، چلہ لگائیں گے، بلکہ بہت سے لوگوں نے کہا 4 مہینے ہر سال لگائیں گے.
اس اللہ کا کرم ہے. پھر علماء کا بھی ایک جوڑ ہوا, علماء بھی شریک, علماء کو ایک الگ مجلس ہوئی ماشاءاللہ, علماء میں بھی اچھا فکر جو ہے اور مذاکروں سے اور بھی فکر پیدا ہوا. پھر اگلے دن ہم جو ہے وہاں سے پیر کے دن جو ہے ہم جو ہے ڈیوزبری آئے, جو اصل ان کا مرکز ہے ماشاءاللہ. وہاں بھی 24 گھنٹے رہنا ہوا, وہاں بھی مستورات میں بات ہوئی, پھر عمومی بات ہوئی, علماء میں وہاں بھی مذاکرہ ہوا. اور جو ہے بلاک بند سے جاتے ہوئے ڈیوزبری کے مدرسے میں جانا ہوا, جہاں ماشاءاللہ بہت شاندار, جس یہ ہمارا مدرسہ ہے, اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے. اس مدرسے میں بھی ہمارا جانا ہوا, مولانا کی بات ہوئی. ڈیوزبری میں بھی ایک اچھی فضا ہے الحمدللہ, لوگ متوجہ ہیں. پھر وہاں سے جو ہے ہم لوگ جو ہے برمنگھم ایک شہر ہے, وہاں جانا ہوا. پھر وہاں پر بھی ماشاءاللہ 24 گھنٹے ہم نے گزارے. اور پھر وہاں بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہاں کے مرکز میں قیام ہوا, اور مرکز میں بھی ایک بڑا مجمع مغرب میں آ گیا تھا, اور مستورات میں بھی انہوں نے 1 یا 2 پروگرام کروائے. اس کے بعد آخری جو دن تھا لندن دوبارہ آئے, لندن ہی گئے, لندن سے لندن واپس آئے, پھر وہاں 24 گھنٹے وہاں بھی گزارے. وہاں بھی ایک بڑا مرکز ہے ماشاءاللہ لندن میں, جو یعنی یو کے کا کیپٹل ہے الحمدللہ. وہاں پر بھی ایک اچھی فضا بنائی ہے. تو یو کے میں ماشاءاللہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جو ہے کسی انگریزی ملک میں نہیں ہیں, بلکہ ہمارے ہندوستان کے کسی شہر میں ہیں. ماشاءاللہ ایسی فضا ہے, مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, اور ماشاءاللہ مکاتب کا نظام ہے, عورتیں پردے میں ہیں. بتایا گیا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں حافظ قرآن نہ ہو, ہر گھر میں حافظ قرآن ہے. ان کی ترتیب ایسی بنی ہوئی ماشاءاللہ, بچے اسکول کو بھی جاتے ہیں اور حفظ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. علماء کی ایک بڑی تعداد ہے, اللہ کا احسان ہے. ایک جگہ ہم کو لے کر گئے نماز پڑھانے کے لیے, کہا کہ مولانا 15 منٹ کے راستے میں ماشاءاللہ 5 مسجدیں. میں نے ہمارے یہاں بنگلور میں کارگزاری سناتے ہوئے کہا تھا, ہمارے یہاں لشکر ایک محلہ ہے OPH روڈ کے نام سے, لال مسجد, جس میں میں جمعہ پڑھاتا ہوں تقریباً 38 سال سے. وہاں 10 منٹ کے فاصلے میں 6 مسجدیں ہیں. میں نے کہا کہ ہم لندن میں ہیں کہ بنگلور میں ہیں, لہذا یعنی 15 منٹ 25 منٹ 50 منٹ پہ مسجدیں ہوتی ہیں, لیکن اب 5 منٹ جو ہے 2-4 منٹ چلے تو آپ دوسری مسجد مل جائے گی. مسجدیں بھی ماشاءاللہ بہت شاندار انہوں نے بنائی ہے. ایک مسجد تقویٰ میں ہم نے نماز پڑھی, لوگوں نے بتایا کہ یہ مسجد جو ہے پہلے جو ہے وہ چرچ تھی, آج اللہ نے مسجد بنا دیا ہے. ایسے پتہ نہیں کتنی مسجدیں ہیں. تو ہوا کہ لندن میں ایک فضا ہے, اللہ کا کرم ہے. جو بھی فضا وہاں بنی ہے, مساجد ہیں, مدرسے ہیں, پردہ ہے, مستورات میں ماشاءاللہ اہتمام ہے, یہ سب کا سب جو ہے دعوت کی برکت ہے. چنانچہ آگے ہم وہاں سے یعنی لندن سے اگلا ایک ہمارا سفر تھا آئرلینڈ کا, وہاں سے تقریباً گھنٹہ 5 منٹ کا ہوائی جہاز کا سفر تھا. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انڈین پاسپورٹ پر جن کا جو ہے UK کا ویزا ہوتا ہے, ان کو جو ہے آن ارائیول جو ہے وہاں ویزا مل جاتا ہے. یہ سہولت جو ہے وہ پڑوس والوں کو بھی نہیں ہے, اور جو ہے بنگلہ دیش والوں کو بھی نہیں ہے. وہ لوگ نہیں آ سکے, لیکن ہماری جماعت ماشاءاللہ وہ گئی. ماشاءاللہ ملک چھوٹا ہے, جس میں 80 لاکھ کی آبادی کل ہے, اس میں 100,000-1.25 صرف مسلمان, صرف 100,000 ہیں. لہذا وہاں پر بھی ماشاءاللہ جانا ہوا. رئیس کوس ایک جگہ ہے بہت بڑی, یعنی وہ لگتا ہے کہ حکومت کی جگہ ہے, وہاں انہوں نے اس کو اجتماع کر رہے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ پہلی مرتبہ جب ہمارا اجتماع ہوا تو لوگ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. بھئی یہ پتہ نہیں تبلیغ والے گندا کر دیں گے اور غلیظ کر دیں گے ہماری زبان میں, زیادہ دینے تیار نہیں تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں ہم کیسا کرتے ہیں اور کیسے آپ کو پاک صاف دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کیا, اور انہوں نے آ کر دیکھا بھی اجتماع کے دوران. اس کے بعد جب چھوڑا, انہوں نے وہ جگہ چھوڑی ہے, تو انہوں نے کہا بھائی آئندہ سے ہر سال آپ اجتماع یہی کریں, آپ کو کہیں اجتماع کے لیے جانا نہیں ہے. آپ لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ صاحب جس طرح ہم نے آپ کو جگہ دی تھی اس سے اچھی پاک صاف بنا کے آپ نے جگہ چھوڑی ہے. تو ماشاءاللہ اس سے وہ ہم جب وہاں تھے تو اس کا جو بڑا مینیجر جو بھی ہے وہ بھی آیا ہوا تھا, ہمارے ساتھ ناشتہ بھی کیا, اور اسے تھوڑی دیر ہم نے اردو میں بات کی, انگریزی میں ترجمہ ہوا. بہت متاثر ہے لوگ بتا رہے تھے کہ لوگوں کے دل اتنے نرم ہیں, جیسے کہتے کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے, ساتھی تھوڑی محنت کرتے ہیں تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. اور بڑی تعداد میں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے رہے ہیں. چنانچہ وہاں کے جو مسلمان ہیں, کئی ملکوں کے عرب بھی ہیں, اور جو ہے ہمارے ملک کے بھی ہیں, پڑوس کے بھی ہیں, بنگلہ دیش کے بھی ہیں. ماشاءاللہ نوجوانوں میں بڑی طلب ہے. تقریباً 2000 کا مجمع تھا,
اور माशा जो मजलिसें होती थी, बड़ा हाल था, उसी में हमारा ऊपर क़ियाम था और पीछे बड़ा मैदान था घोड़ दौड़ का, देखने की भी जगह है वो दुनियावी एतबार से हरी भरी है। मैं अपने साथियों से कहता था, इन्न दुनिया हुल्वतुन खज़िरा, कि दुनिया बड़ी हरी बड़ी है, बड़ी मीठी है, उसे देखना है तो यहाँ आदमी जो है आइलैंड आ जाए। और खूबसूरत जगह है, 3 दिन का उनका इज्तिमा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ वो बता रहा था मैं कि जुमे के दिन जो है वो वहाँ ले गए थे उस मस्जिद में, मस्जिद उश-शुहदा में, वहाँ जो है हमने जुमा पढ़ी, जुमा से पहले बात भी हुई और वहाँ से बड़ा मजमा उठकर यहाँ पर आया। चुनांचे 3 दिन का वहाँ जोड़ रहा, वहाँ भी हर दिन मजलिसें होती रही, मुख्तसर कारगुजारी सुनी गई। फिर उनके साथ जो है उनके तालीम के हल्के भी लगे, अरबों का हल्का अलग लगा, उर्दू वालों का, बंगला वालों का, फिर अंग्रेजी वालों के हल्के लगे तालीम के भी अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पर भी लोगों ने कहा अल्लाह के लिए अब आपकी जमातें हर साल हमारे पास आए, आप आते हैं तो हमारे इज्तिमा में जान पड़ जाती है, वरना यूके वाले ज्यादा तवज्जो हमको नहीं देते हैं, लिहाजा आप हजरात बराह रास्त खुद जो है हमारे मुल्क के लिए जमात बनाए, 1 साल में एक मरतबा हम करते हैं और कोई मसला नहीं। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहां से हमारी जमात दोबारा लंदन आई, लंदन में रात गुजारा। फिर वहां से शौकत भाई के नाम से पुराने साथी हैं, जिम्मेदार हैं, माशाअल्लाह उनके घर में क़ियाम हुआ। फिर अगले दिन हमारा सफर जद्दा का था, तो जद्दा में हरमैन शरीफें असल थे कि मक्के मदीने में जाना है, वहां भी काम की निस्बत पर जाना है और जो है ज़िम्नन उम्रा भी कर लेंगे, तो लिहाजा अल्लाह ने उम्रा भी करवा दिया। उसके बाद 5 दिन मदीने मनौरा में क़ियाम रहा और 4 दिन मक्के मुकर्रमा में क़ियाम रहा और 1 दिन आखिरी दिन जो है जद्दा में हमारा क़ियाम रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में भी मक्के में भी रोजाना 2 या 3 मजलिसें होती थी, अरबों में मजलिस होती थी, इशरा उर्दू वालों में मजलिस होती थी, इसमें जो है अरब की शोरा भी जो अरब की जो शोरा के जिम्मेदार साथी हैं वो भी होते थे, पुराने साथी माशाल्लाह मदीने में भी मक्के में भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अच्छी फिजा है। लोगों में तलब है कि सब ऐसी जमातें हमारे पास आए जो अरबी में भी मुज़ाकरा करें, उर्दू में मुज़ाकरा करें। बर्मा वालों में, बांग्लादेश वालों में भी मजलिसें हुई। एक उलमा की मजलिस हुई जिसमें तकरीबन 50 के करीब उलमा थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुख्तलिफ मुल्कों के उलमा हैं, उनमें भी माशाल्लाह एक अच्छी मजलिस हुई और माशाल्लाह मौलाना ने आखिर में तश्कील की तो उलमा ने साल के भी इरादे किए, हालांकि बेचारे आए हैं वो अपनी दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन माशाल्लाह वहाँ उन्होंने साल के 4-4 महीनों के इरादे किए। लिहाजा यानी हरमैन में भी अगरचे के उम्रा हमारा हो, अल्लाह का करम है, बहुत आफियत से हुआ कि मदीने में तो हमारा क़ियाम जो है एक अरब के घर में था, अब्दुल्ला रदोड़ी के नाम से, लेकिन मक्के मुकर्रमा में लाख टावर में क़ियाम था जो बिल्कुल हरम से करीब है, एक होटल में हमारा क़ियाम था, वहीं से हमारी जमात जो है मुख्तलिफ तकातों पे जाया करती थी। और आखिरी दिन जद्दा में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमात चली गई, वहां पर भी अरबों में बात हुई, फिर जो है उर्दू वालों में बात हुई। तो अल्लाह का करम है कि 24 दिन हमारे इस तरह अल्लाह का करम है कि ये तीनों मुल्कों में गुजरे। अब 24 दिन की कारगुजारी जो 15 मिनट में सुनाना मुश्किल है, लेकिन एक तकादा है यूके वालों का, उन्होंने कहा कि हमारे आपकी जमातें बहुत कम आती हैं, लिहाजा मजबूत जमातें जो अंग्रेजी भी जानती हो, कुछ अरबी भी जानती हो, ऐसी जमातें हमारे मुल्क में भेजें। इंशाल्लाह वीजे की जो कार्रवाई है उसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वीजा आसान, कोई मसला नहीं है, हमको वीजा अल्लाह ने दिलवा दिया। और जब आदमी जब अंदर जाता है तो हमको डर लगता था, पता नहीं साहब कस्टम में लोग क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या तलाश करेंगे, इसलिए कि हमने तजुर्बा किया था ऑस्ट्रेलिया का, फिजी का और न्यूजीलैंड का। वहाँ एक एक सामान देखते हैं और पूरा उनके पास जो एक लिस्ट होती है उसमें सब चीजों को जो है हमको जो डिक्लेयर करना पड़ता है। एक मरतबा शहद की शीशी मेरे पास थी न्यूजीलैंड से आते हुए, फिजी में हमने उसे डिक्लेयर नहीं किया था गलती से, तो उन्होंने $200 लिए और शहद भी हमसे ले लिया। लिहाजा ऐसी परेशानी अल्लाह का करम है कि यूके में, लंदन में ऐसी कोई परेशानी नहीं। जैसे हम डिमास्टिक जो है यानी एयरपोर्ट से गुजर जाते हैं, जैसे यहाँ से बेंगलोर चले गए, दिल्ली चले गए, कोई चेकिंग नहीं होती है सामान की, इस तरह कोई सामान चेक नहीं होता है, आफियत से जा सकते हैं। बस उनकी जो फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा कर देंगे तो इंशाअल्लाह वीजा आसानी से मिल जाता है। हमारी दरख्वास्त है कि ये मजमा भी इरादा करे, इंशाअल्लाह मुल्कों में सबको जाना है और जहां जहां तकादे हैं बड़े मशवरा करेंगे सबको जाएंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह सबको कबूल फरमाए।